السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج انشاءاللہ پانچویں گروپ کی آخری تین صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں ان کو کریں گے۔ یہ صورتیں سورہ نمبر 47، 48 اور 49 ہیں، 47، 48 اور 49 بالترتیب سورہ محمد، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات۔ ان صورتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مدنی صورتوں میں دو ہی مراحل ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے تزکیہ اور تطہیر کا، یہ نمایاں طور پر نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو اخلاقی روحانی طور پر پاک اور بلند کیا جائے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے اگر وہ اپنے اس رویے موقف پر قائم ڈٹے رہیں۔ اسی طرح سے جو انکار کرنے والے منکرین ہیں اللہ کے پیغام کے، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ہزیمت ہے، یعنی ان کو نقصان سے دوچار ہونا ہوگا، وہ شکست کھائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اسی طرح سے عذاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ پہلی دو صورتوں کا مضمون ہے جو دونوں جوڑا صورتیں ہیں، سورہ محمد اور سورہ الفتح۔ اس کے بعد آخر میں سورہ الحجرات ہے کہ جو اگین ان 6 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جو یونیک سورہ ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ جوڑا بن کر نہیں آئی ہے۔ تو آئیں پہلے ہم سورہ محمد سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ تمام اعمال یعنی اصل میں اعمال تو ہوتے ہی نیکی کے اعمال ہیں۔ نیکی کے اعمال جو انسان کرتا ہے، سارے انسان کرتے ہیں، وہ بعض بڑے گناہوں، بڑے جرائم کے مستقل کرنے کے نتیجے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا جرم کفر ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جان لینے کے باوجود کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، اس کا ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر یہی لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ کر مخالفت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر کہ جو اتارا گیا محمد پر، وہو الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اللہ نے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اصل میں وہی بات ہے جو قرآن نے ہر جگہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں تو دو گروہ بن جاتے ہیں، انکار کرنے والے اور ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اب اس کو بالکل جو اس وقت کی صورتحال تھی اس کے مطابق بیان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یہ پیغام برحق ہے، اس کا برحق ہونا نظر آ رہا تھا۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ مارے گئے، جن لوگوں نے اس کو مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، سیئات کو دھو دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ سیئات یعنی جو غلطیاں، جو برائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بڑے گناہوں کو بھی دھو دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں وہ اصل میں بڑے گناہوں سے بچنے والے ہیں، اور اگر کہیں ہو گئے تو وہ توبہ کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ،
اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی، اس کو فالو کیا۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ نتیجہ آخر کیوں اتنا واضح، کلیئر، الگ الگ ہے، اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کو، جھوٹ کو، غلط نقطہ نظر کو اختیار کیا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کو اختیار کیا، یعنی حق کو حق جانا اور اختیار کیا۔ انہوں نے باطل کو باطل جانا اور حق کو حق جانا، اس کے باوجود باطل کو اختیار کیا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہے اصل میں وہ صورتحال کہ جس میں اللہ کا وہ آخری فیصلہ نافذ ہوا، کہ جس فیصلے میں اللہ نے اہل حق کو کامیاب کیا، سرخرو کیا، اہل باطل کو ناکام نامراد کیا۔ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کو امتحان میں، آزمائش میں ڈالنے کے بعد اہل حق کو کامیابی کے لیے کوالیفائی کرے اور اہل باطل کو ناکامی کے لیے ان کا راستہ کھول دے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، چنانچہ جب ان کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو، مقابلے کی نوبت آئے، تو ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد اللہ کے انکار کرنے والے رسول کے، اس کے لائے ہوئے پیغام کے انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب کسی نیچرل کلیمٹی، زمینی یا آسمانی آفت کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، اور یہ عذاب اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے اسی دوسرے امکان کو اختیار کیا، استعمال کیا۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ اہل حق سچائی پر ہیں، اہل باطل غلط نظریے اور غلط رویے پر ہیں، تو اب بالآخر ان کو سزا سے دوچار ہونا تھا، اور یہ سزا چونکہ مسلمانوں کے ذریعے سے ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چنانچہ جب تم اے مسلمانوں ان لوگوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جاؤ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، تو پھر گردنیں اڑاؤ، یعنی اب تمہیں اللہ کے عذاب کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح سے تم چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرو گے۔ ان جنگی قیدیوں کو کہ جن کو تم نے مضبوطی سے باندھ لیا اپنے پاس، یعنی اپنے کنٹرول میں لے لیا، اب ان کا یا تو معاملہ یوں ہوگا کہ وہ فدیہ دیں گے اور ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا تم خود اپنی خوش دلی سے، اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو رہا کر دو۔ جو تیسرا امکان تھا، یعنی تم ان کو جنگی قیدی بنا کر غلام اور لونڈیاں بناؤ، اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ وہ ایک انقلابی آیت ہے کہ جس نے گویا کہ خاموشی کے ساتھ غلامی کی لعنت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک جانب ہم وہ آیت پڑھائے ہیں سورہ نور میں، آیت نمبر 33، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ مکاتبت کے لیے تم سے رجوع کریں، تمہارے پاس آئیں، اپروچ کریں، تو تم ان کے ساتھ معاہدہ لکھ دو اور ان کو آزاد کر دو۔ یہ ہے ایگزسٹنگ غلام لونڈیوں کا معاملہ۔ فیوچر میں غلام لونڈیوں کے بننے کا راستہ بند کر دیا گیا،
اور اس کے لیے یہ آیہ مبارکہ ہے کہ جو ایک دلیل سند ہے۔ فرمایا حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، ذالکا، یہ ہے کام تمہارے کرنے کا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، یعنی اللہ آسمانی اور زمینی آفتوں میں سے کوئی آفت ان کے اوپر بھیج دیتا، اللہ کے لیے ان سے اس طرح سے بدلہ لینا بالکل ممکن تھا، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اس نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے، یعنی اس نے تمہیں آزمایا کہ دیکھے کہ تم خدا کے بندے بن کر خدا کے دشمنوں کو کیا واقعی سزا دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اور اللہ نے یہ چاہا لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ کہ ایک کو تم میں سے دوسروں سے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، یعنی وہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈالا، اس میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا کہ وہ اللہ کے سپاہی بن کر اللہ کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ جو کہ تم ہمارے دشمنوں کو سزا سے دوچار کرو، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا، یعنی اگر تم نے یہ کام ساتھ سر انجام دیا تو پھر تم یہ دیکھو گے کہ اللہ کی مدد آئے گی، تم اللہ کے سپاہی ہو، تم اللہ کے مشن کو لے کے آگے چلے ہو، تم اگر خلوص کے ساتھ اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم، اور رہے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تو ہلاکی ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وہی اعمال جو میں نے بتایا جو بظاہر انہوں نے نیکی کے اعمال کیے تھے، سب وہ غلط رویہ اختیار کر کے اس پر ضد کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، خدا نے ان کے لیے ان کی اپنی فطرت کے مطابق ان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پیغام بھیجا، اور انہیں وہ پسند ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس کے بعد آگے جناب آیت نمبر 16 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تمہاری بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ ابھی انہوں نے کیا بات کہی تھی، یعنی دھیان سے نہیں سنتے، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بظاہر وہ ایسے پوز کرتے ہیں جیسے بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر کر دی، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی خواہشوں کی پیروی انہوں نے کی، اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا دیا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کے حصے کی پرہیزگاری، ان کے حصے کا تقوی ان کو عنایت کیا۔
یہ وہی بات ہے جو قرآن بار بار کرتا ہے، یعنی قانون ہدایت کی بات، کہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں ان کے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، جو لوگ گمراہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بڑے تعجب سے فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی آخر یہ کیسے ہوا کہ یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اگر یہ قرآن پڑھتے تو ان کو وہ روشنی ہدایت نصیب ہوتی جس کے بعد کبھی ان کا رویہ ایسا نہ ہوتا جیسا کہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا۔ تو کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یہی وہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ آیت نمبر 82 ہے سورہ نساء کی، جو اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ اس کے الفاظ کا تلفظ کر لیں، بلکہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن سے ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کریں، ہم اس پر تدبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے کیا قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو پیٹھ پیچھے پلٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو فریب دیا، واملا لہم، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی۔ یعنی اصل میں یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر انہوں نے اس کے باوجود اپنا منہ موڑ لیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنی انانیت، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ جب ایسا ہوا تو پھر شیطان نے ان کو پکڑ لیا، ان کو فریب پر فریب دیے، اور اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کو ناپسند کیا، یعنی انکار کرنے والوں کو کیا کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات بھی مانیں گے۔ یعنی وہ کچھ فائدے کی چیز مسلمانوں میں دیکھتے تو ان کی طرف آ جاتے، اور جہاں فائدہ کفار میں دیکھتے تو ان کی طرف جھک جاتے۔ تو وہ ان سے انہوں نے کہا کہ ہم بعض باتیں تمہاری بھی مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی رازداری کی باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین پیغام کے ساتھ مکمل وفاداری کا فیصلہ نہیں کیا اور کچھ یہاں سے باتیں لیں، کچھ وہاں سے لیں، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے دین اور ہدایت سے دور ہو جائیں گے، اور ان کے دل زنگ آلود ہو جائیں گے، ان پر اللہ مہر کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی اور وہ اپنی منمانی کرتے رہے۔ اس کے بعد آئیے جناب آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے لوگو دنیا کی زندگی تو ایک کھیل کود تماشا ہے تھوڑے دن کا۔ فَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے اجر، تمہارے انعام، بدلے تمہیں دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا، یعنی یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ اس سارے مال کو ہم پر خرچ کر دو۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اور اگر وہ تم سے مانگے اور سمیٹ کر مانگے تب خلو، تو تم بخیل ہو جاؤ گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے کینوں کو وہ ظاہر کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے کہ تمہیں جس آزمائش میں ڈالا ہے وہ آزمائش آسان ہے، اس میں اس نے بہت زیادہ مشکلات نہیں رکھی۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے وہ سورہ الفتح ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے اس طرح سے
کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو وہ عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے اور راستے میں ان کو کفار نے روک لیا مکے کے قریب، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو واپس جانا پڑا، جس واپس جانے پر مسلمانوں کو رنج تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے تم کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے کوئی نقصان، ہزیمت یا شکست کا معاملہ ہوا، نہیں، یہ کھلی فتح ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تمہارے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے، ویتم نعمتہ علیک، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور تمہارے لیے ایک بالکل سیدھا راستہ کھول دے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور تمہیں اللہ نوازے ایک ناقابل شکست مدد سے۔ یعنی یہ تمہیں جو ایک وقتی ظاہری سیٹ بیک ہوا ہے، یقین جانو اس کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں پر اطمینان نازل فرمایا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کرے۔ یعنی کچھ تھوڑے سے ڈیجیکٹڈ تھے، افسوس تھا انہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کی، اطمینان نازل کیا، اس کے نتیجے میں جو ایمان پہلے سے ان کے پاس تھا اس میں مزید اضافہ ہوا۔ یعنی وہ ایمانی کیفیت، وہ اللہ پر اعتماد، وہ اللہ کے راستے پر چلنے پر کانفیڈنس، اطمینان، یہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام فوجیں اللہ ہی کی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو، اپنی فوجوں کو حکم دیا، اور انہوں نے تم کو اطمینان بھی دلایا، اور تمہارے اندر یہ اعتماد بھی پیدا ہوا کہ اللہ کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، اور یقیناً فتح دور نہیں ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان میں، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، کہ جس موقع پر مسلمان کچھ تھوڑے سے مرجھائے ہوئے تھے، ان کو ایک حوصلہ دیا اور یہ بتایا کہ تم اس کے پیچھے جو عظیم فتح موجود ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تمہیں یقین دلاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی تو ان کے اندر اطمینان پیدا ہوا۔ فرمایا آیت نمبر 8 سے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم اس کی یعنی رسول کی مدد کرو اور اس کی عزت توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اس کی یعنی اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انما یبایعون اللہ، وہ تو در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مسلمان جب مسلمان بنتا ہے تو اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے یہ کام
عملاً فزیکلی کیا، لیکن بہرحال یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ اس پیغام کے ساتھ مخلص ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ فرمایا فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا تو اس عہد کے توڑنے کا وبال اپنے ہی سر لے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پوری کرے گا وہ بات جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ اس کو ایک اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم ہمارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا شرف ہے کہ جو تم کو حاصل ہوا ہے۔ اس میں جو اپنے منہ موڑ کے دوسری طرف جائے گا گریز کرتے ہوئے، وہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 11 سے آنورڈز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے من الاعراب بدوؤں میں سے، وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں ہمارے مال مویشیوں نے اور ہمارے گھر والوں نے کچھ مشغول رکھا، یعنی ذمہ داریوں میں ہم کچھ پھنسے رہے۔ فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے معافی مانگیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا ساتھ ان کے دل نہیں دے رہے تھے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی تکلیف نقصان کا فیصلہ کرتا ہو، یا تمہارے بارے میں وہ کسی فائدے پہنچانے کا فیصلہ کرے، یعنی دونوں صورتوں میں اصل میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان سب باتوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان بہانے بنانے کے نتیجے میں تمہیں کوئی اللہ سے بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز پر اس کا پورا پورا مکمل اختیار ہے۔ بل ظننتم، نہیں بلکہ تم نے گمان کیا، اللن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا، کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بہت پسند آئی، یہ بہت خوشنما بنا دی گئی تمہارے دلوں کو کہ یہ اب کبھی واپس نہ آئیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم وہ قوم بن گئے کہ جس کو برباد ہونا تھا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ مبارکہ کے اگلے حصے میں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے مسلمانوں اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اگر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ اپنے پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی ان کا کارساز ہوتا۔ کیوں؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی وہ سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یعنی جو پچھلے رسولوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی امپلیمنٹ ہوئی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب وہ اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے اور اس کے قوم کے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں
تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب اس مرتبہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئیں تو وہ تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ نہیں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتیں جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچتا، تم پر بلیم ہوتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کی بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا۔ یہ الفاظ جو آخر میں میں نے بولے یہ اگرچہ کہ آیات میں نہیں ہیں لیکن یہ بالکل امپلائیڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں پوری بات یہی فرما رہا ہے۔ میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں محذوف یعنی ایک امپلائیڈ بات کو بیان میں لائے بغیر مان لیا جاتا ہے، اور ایک آدمی جو قرآن کے اس انداز سے واقف ہے وہ اس حذف کو کھول سکتا ہے۔ فرمایا لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو کیوں روک دیا کہ وہ حملہ آور ہوں اور کفار کے خلاف ایک آخری اقدام کر دیں۔ یہ فرمایا کہ وہاں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں موجود تھیں، تمہیں ان کی خبر نہیں تھی، اگر تم اقدام کرتے، جنگ کرتے، جس کے لیے ادروائز تمہارے پاس پورا حق تھا، تم اس معاملے میں بالکل جسٹیفائیڈ تھے، لیکن اللہ جانتا تھا، تم نہیں جانتے تھے کہ وہاں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں موجود ہیں کہ اگر تم جنگ چھیڑ دیتے تو تم بغیر جانے ان کو بھی نشانہ بنا دیتے، جس کے نتیجے میں تمہیں بغیر علم کے ایک نقصان پہنچتا، تم پر بلیم آتا۔ تو اللہ نے تم کو اس کام کے کرنے سے روک دیا اور اس الزام سے بچا لیا۔ اگر وہ مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتے، الگ ہو جاتے، تو ہم لازماً تم کو موقع دیتے کہ تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کا خاتمہ کر دو۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، اور وہ ایسے موقعوں پر بھی کہ جب کہ بظاہر مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑ جائے، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو جیسے کہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بعض اہل ایمان بندوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یعنی تم یقیناً محترم مسجد میں داخل ہوگے، انشاءاللہ آمنین، اللہ کی مرضی سے امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سر منڈاتے اور سر کترواتے، یعنی تم میں سے بعض سر منڈائیں گے، بعض بال کٹوائیں گے، قصر کریں گے۔ لا تخافون،
تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اس نے وہ بات جانی کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس نے اس سے پہلے تمہیں ایک فتح قریب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو خواب تمہیں دکھایا گیا، یہ خواب تو سچا تھا، لیکن بس وقت کے تعین میں تمہیں کچھ مشکل آ گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے سارے دینوں پر، سارے ادیان پر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ نافذ ہونا تھا، چنانچہ وہ فیصلہ اب نافذ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں، رحم دل ہیں، محبت کرتے ہیں، کنسرن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے خلاف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو رکوع اور سجود میں سرگرم پاؤ گے، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو طلب کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، یعنی جیسے کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی سوئی، فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ کسانوں کے دلوں کو خوش کرے اور کافروں کے دل ان سے جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، منہم، ان میں سے، مغفرتم و اجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان کے لیے گناہوں سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ اس پر یہ سورہ الفتح بھی مکمل ہوئی۔ اب آئیے سورہ حجرات کی طرف۔ یہ سورہ اس 5ویں گروپ کی آخری سورہ ہے۔ یہ سورہ یونیک سورہ ہے، یعنی یہ کسی کے ساتھ جوڑا نہیں بنی ہے۔ یہ یوں ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جو تعریف بیان فرمائی کہ وہ رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں، اس کی آپ سمجھیے کہ تشریح اور تفسیر ہے یہ پوری سورہ مبارکہ کہ آخر یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں مسلمانوں کو آئندہ کے لیے ہدایات دیں اور یہ بتایا کہ اگر وہ مل جل کر ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم کی مثال پیش کریں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 49 ہے، سورہ 49۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات کو، اپنی رائے کو آگے نہ بڑھایا کرو، مقدم نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
یعنی یہ بتا دیا کہ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بات سنتا ہے، ہدایات لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، نہ کہ خود سے آگے بڑھ کر ان کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کے مقام کو پہچانتا ہے اس کا رویہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا اور حدود آشنائی کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اور اس کے لیے جو چیز اس کو سب سے زیادہ مشعل راہ بنے گی، جو چیز اس کو اس میں معاونت دے گی، ہیلپ کرے گی، وہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جب آدمی اس سچائی کو اپنے ذہن پر غالب رکھے گا تو انسان اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے مقابلے میں بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو، کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو اونچی آواز میں پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو احساس بھی نہ ہو، تمہیں اپنی اس غلطی کا اندازہ ہی نہ ہو کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو بدتمیزی، بد لحاظی کی ہے، اس کے بعد تمہارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن ایک اللہ کے رسول کے موجودگی میں جو لحاظ، جو تہذیب اور احترام کا مظاہرہ ہے، اس کا حد درجے لحاظ رکھتا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی آبیاری کے لیے، افزائش کے لیے چن لیا ہے، یعنی اللہ نے ان دلوں کا انتخاب کر لیا ہے کہ اب ان میں تقوی داخل ہوگا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ جو تقوی ہے یہ اصل میں تو ایک احساس کا نام ہے، ایک فیلنگ ہے۔ انسان اللہ کی موجودگی کے احساس کے تحت اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھتا ہے، لیکن یہ احساس اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ احساس ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو دین کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو روزہ بھی ہم ٹھیک طرح سے رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں وہ فیلنگ ملے گی جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی حدود کو پہچاننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ جو اس بات پر مزید اضافہ ہے۔ یہ 3 آیات جو بات بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ایک مرکزی شخصیت ہیں، فطری ہمارے جو رہنما ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، گہرا تعلق، یہ ہے اس امت کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہت اہم ذریعہ۔ ظاہر ہے کہ جب ہم سب کے ایک ہی رہنما ہیں تو پھر ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر محتاط آدمی، نافرمان انسان کسی بڑی خبر کے ساتھ آئے، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی کے ساتھ جا پڑو، ان کے خلاف اقدام کرو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اس کے بعد اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی افواہوں پر کان مت دھرو، تم جب کسی دوسرے کو کوئی بات بتاؤ
تو اس سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ جو بات تمہارے پاس ہے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے پہنچا دے کہ جو وہ دوسروں سے سنے۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے غلبے کے نتیجے میں لوگ اطمینان کے ساتھ ادھر سے کوئی بات آتی ہے اور ادھر ہزاروں لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کیا بات بتاتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی غلط بات کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے تو آپ پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یا مسلمانوں جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تمہارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی، تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے سامنے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دل اس کو پسند کرتے ہیں، اور کفر اور نافرمانی اور فسق کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں پر کہ ان کو وہ ایمان نصیب ہوا ہے کہ جس کے بعد ان کے اندر ایمان کی خوبیاں نمایاں ہو کے نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے سیدھا راستہ پانے والے ہیں، اور اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں کے اوپر یہ عنایت فرمائی۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے آیت نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان آپس میں رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس سے جنگ کرو کہ جو زیادتی کرنے والا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف واپس آ جائے۔ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو خاموش تماشائی نہیں بننا، انہیں ان دونوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ آئیں اور مل کر مصالحت کریں اور ایک معاہدہ کر کے اپنے اس جھگڑے کو ختم کریں۔ پھر اگر اس معاہدے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرے تو اب سارے مسلمان اپنی قوت کے ساتھ اس زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑیں اور اس کو واپس مصالحت کی ٹیبل پر لائیں۔ فرمایا کہ حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کراؤ اور بالکل ٹھیک انصاف کرو۔ یعنی اگرچہ کہ یہ گروہ تمہارے اس فیصلے کے نتیجے میں کہ جس سے ان دونوں کے درمیان مصالحت ہوئی تھی، اس نے بغاوت کی تھی اور تم نے لڑ کے اس کو دوبارہ واپس آنے کے لیے مجبور کیا ہے، اس کے باوجود جب تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ تو تمہیں متعصب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے ماضی کے ان تجربات کے نتیجے میں کسی ایک گروہ کی طرف نہیں جھکنا، تمہیں عدل کرنا ہے، تمہیں انصاف کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرا لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات میں
آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ وہ برائیاں بیان کر رہے ہیں کہ جو جب کسی معاشرے میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر احترام، محبت، ہمدردی کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ 6 برائیاں ہیں، ان میں سے 3 کو آیت نمبر 11 میں بیان کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا خبر کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، ریکارڈ لگانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں دل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو چلیے انسان کا موڈ ہوتا ہے، وہ ذرا ظرف کو کھلا رکھتا ہے کہ مذاق برداشت کر لیتا ہے، لیکن کب تک؟ اور ظاہر ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پھر لوگ ایک دوسرے سے کٹیں گے۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کرو۔ گفتگو کر رہے ہو تو سیدھی گفتگو کرو، طنز تان اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم دوسروں پر طنز کرو گے، دوسرے تم پر تان کریں گے، اور یہ پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے پر برے القاب چسپاں نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ جو بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کی چھیڑ بنا لیتے ہیں، ان کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کے وہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کا نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ جب وہ نام رکھتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے لوگ بھی ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کے برے نام رکھے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یوں دل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام لینا بھی برا ہونا چاہیے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے اب بھی توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو ان برائیوں کا علم اب تک نہیں تھا اور وہ کرتا تھا تو چلو کچھ اس میں اللہ کے ہاں درگزر کرنے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کو یہ برائیاں سخت ناپسند ہیں اور وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مزید 3 برائیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے بارے میں بدظنی مت کرو، دوسروں کے بارے میں خوش گمانی کرو۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا ہے اور تم کو اس کی پوری حقیقت نہیں معلوم تو اول تو تم اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، یا اگر تم نے کوئی گمان کرنا بھی ہے تو اچھا گمان کرو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، کٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان اگر یہ کام کریں تو وہ ایک متحد گروہ نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے اجتناب کرو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اگر کوئی گمان کرنا ہے تو اچھا گمان کرو۔ فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، تجسس مت کرو، اسپائنگ مت کرو، دوسروں کی ذاتی زندگی کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں ان کی کوئی برائیاں معلوم ہوں، جس کے بعد تم اپنے اندر گھٹیا قسم کی ایک خوشی کا انجوائے کرنے کا ایک موقع پاؤ،
اس چیز کو اوائڈ کرو۔ بندہ مومن پاکیزگی کو تلاش کرتا ہے، وہ مکھی کی طرح گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو فرمایا کہ دوسروں کا تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں وہ برائی کریں کہ جس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ برائی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں، آپ کو کچھ لذت حاصل ہو رہی ہے دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے اصلاح کی خاطر، وہ جانتا ہے کہ وہ منفی کوئی رجحان نہیں رکھ رہا، اور وہ یا اپنے یا دوسرے کی بہتری کے لیے وہ بات کر رہا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کے محض اپنے آپ کو اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے انسان کسی کی برائی کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو یہ تو تمہیں بہت ناپسند ہے، لیکن غیبت تم کرتے ہو۔ حالانکہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس لیے کہ دونوں چیزوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی مردے کا گوشت کھائے گا تو وہ بیچارہ جو مر چکا ہے وہ اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتا، وہ تو جانتا بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص غیر موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کے کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسے تو اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں برائیاں ایک ہی طرح کی ہیں، حالانکہ تم مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو بہت ناپسند کرتے ہو مگر غیبت پھر بھی کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو 6 برائیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے کہ آیت نمبر 11 میں جو برائیاں ہیں وہ اس شخص کے سامنے کی جاتی ہیں کہ جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور آیت نمبر 12 میں وہ برائیاں بیان ہوئی ہیں کہ جو پیٹھ کے پیچھے یا غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ ان سب کو اس لیے بیان کیا گیا کہ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے معاشرے میں لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، حقیقی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ اس لیے نہیں بانٹا کہ تم ایک دوسرے پر اپنے آپ کو بہتر اور سپیریئر ہونے کے دعوے کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر قرار دو۔ اللہ نے تو یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ قومیں اس لیے بنائیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آسانی ہو جائے، لوگ مختلف گروہوں میں چھوٹے چھوٹے بٹیں اور ایک دوسرے کو تعارف کرائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ سے پیدائشی طور پر بہتر ہے۔ پیدائشی طور پر تو تم سب ایک ہی ہو، تم سب کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم سب ایک آدم و حوا کی اولاد ہو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ ہے کہ جو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ کون دوسرے سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے یا کم ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو فخر، تکبر، ایروگنس کی نفسیات سے باہر نکالے اور معاشرے میں ایسے رہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والا بنے۔ مسلمان یہ کریں گے تو وہ جڑ کے رہیں گے، اور وہ اپنے معاشرے میں وہی نمونہ پیش کریں گے کہ جو سورہ الفتح کی آخری آیت میں فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ رحماء بینہم تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل تھے، ہمدردی اور محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔